الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم منه إلى السماوات العلى. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے راتوں رات اپنے بندے کو معراج میں لے گیا مسجد حرام مکہ مکرمہ کے مسجد سے بیت المقدس کے مسجد تک، ثم منه الى السماوات العلا، پھر وہاں سے انبیاء کرام کے مجلس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام آسمانوں میں سیر کرایا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ترقی، عزت، شرف، فخر کا ایک کام ہے جو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر رسول اکرم کو عطا فرمایا. کسی اور نبی کو یہ عطا نہیں فرمایا. اس شرافت سے علماء نے فرمایا ہمیں بھی شرافت حاصل کرنا چاہیے. وہ کیا؟ اس رجب کے مہینے میں خصوصی طور پر رمضان شعبان کے تیاری سے متعلق، چونکہ یہ رمضان قریب آ گیا، درمیان میں شعبان کا ایک مہینہ رہ گیا، صرف رجب کی 15، 16، 17 تاریخ ہو گئی، اب زیادہ دن نہیں رہا رمضان مبارک کے لیے. اس کے لیے تیاری کرو، اس شرافت سے فائدہ اٹھاؤ، اس موقع سے اپنے کو اللہ تعالیٰ کے عبادت کی طرف لے جانے کی کوشش کرو جتنے زیادہ ہو سکے. اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو جو معراج میں لے گیا، اس کے ذریعے سے اس کا مقام بڑھا دیا، ان کی عزت بڑھا دی. ان کی عزت اور مقام بڑھنے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا مقام بھی بڑھا دیا کہ ان کی امت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرما دیا. جو بار بار عرض کرتا رہا، امت محمدیہ میں پیدا ہونا، شامل ہونا ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے. بڑے بڑے انبیاء کرام، عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کی، یا اللہ مجھے نبی بنایا، کتاب نازل کیا، انجیل عطا فرمایا، ٹھیک ہے اپنی جگہ، لیکن میرا دل چاہتا میں امت محمدیہ میں رہوں، امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا تمنا قبول فرمایا اور تمام مسلمانوں کے اجتماعی عقیدے کے مطابق ابھی وہ زندہ ہے، آسمانوں میں اٹھایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا زندہ ہے. اور قیامت سے پہلے دجال نکلنے کے بعد وہ اترے گا، دجال کو قتل کرے گا، امت محمدیہ کے مطابق فیصلہ کرتا چلا جائے گا اور ان کی حکومت ہوگی. عیسائیوں کی، یہودیوں کی کسی کی حکومت نہیں ہوگی، اسلام کی حکومت ہوگی. اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے رہیں گے اور شرافت ان کو بھی ملتا چلا جائے گا. تو اس شرافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس شرافت میں شامل ہونے کے لیے زیادہ زیادہ کوشش کریں، ابھی سے اس کے لیے تیاری کریں.
أما بعد فقد هان شهر رجب الأعصام له أحكام بعضها من بعض أهم فمنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ان شرافت یہ بزرگی میں سے ایک شرافت بزرگی یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رجب کا چاند جب نظر آتا، رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، اللہ تعالیٰ سے دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے برکتی عطا فرما رجب اور شعبان میں، وبلغنا رمضان، رمضان کا خیر برکت سے ہمیں پہنچا دے. یا اللہ رمضان جو بے شمار خیر برکت لے کر آ رہا ہے، دن میں، رات میں، گھنٹوں میں، منٹوں میں بارش کی طرح اللہ کی رحمتی نازل ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم اس کے مستحق بننے کے لیے اپنے کو تیار کریں. جب انسان پہلے سے تیاری کرے گا کسی چیز کے حاصل کرنے کے لیے تو اچھی طرح عمدہ طریقے سے اس چیز کو حاصل کر سکے گا، بخلاف یہ کہ بے خبری میں رہ جا اور وہ تاریخ اور وقت خیر برکت کا آ جا تو آنے وقت پر ہاتھ پیر مارنے سے وہ حاصل نہیں ہوتا جو پہلے سے محنت، ہوشیاری، اہتمام کے ساتھ انسان تیار رہتا ہے. یہ آج صرف اس کام کے لیے نہیں بلکہ ہر کام کے لیے دستور ہے. انسان جو بھی کام اہم سے اہم ہو، بڑے سے بڑے ہو، اس کے لیے جتنا زیادہ پہلے سے تیاری کرتا ہے اس کو اچھی طرح انجام دے سکتا ہے اور دیتا ہے، ورنہ پہ کام ایسی طرح رہ جاتا ہے. اس لیے اکابر نے فرمایا رجب کے مہینے سے یہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، اے اللہ رجب اور شعبان میں ہمارے لیے برکتی عطا فرما، ایسی خیر برکت کے ساتھ یا اللہ رمضان کے خیر برکت کے ساتھ ہمیں ملا دے. ایسا نہیں خیر برکت کے مہینہ رمضان سامنے آنے کے بعد کسی وجہ سے ہم رہ جائے، پیچھے رہ جائے، یہ بڑے نحوست ہوگی. اس لیے نحوست سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ برکت کی دعا فرما دی اور کہا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. یا اللہ برکتی عطا فرما، توفیق عطا فرما، نیک کام کی زیادہ توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہے میرے دوستوں بزرگوں، نیک کام میں اللہ کا بندہ زیادہ شریک رہے اور نیک کام کرتا رہے، نیک کام میں کوشش کرتا رہے. جتنا کوشش نیک کام میں کرے گا اللہ تعالیٰ کو یہی پسند ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون، اللہ کی طرف نیک کام سے سبقت کرنے والے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں. اللہ کے نیک کام میں سبقت کرنے والے اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں. مقبول بندہ بننے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے. اس کے لیے یہی ہے کہ ان دنوں میں، راتوں میں اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کی جائے. یا اللہ رجب و شعبان میں برکتوں کے ساتھ، رمضان کے برکتوں کے ساتھ ہمیں ملا دے. رمضان کے خیر برکت سے ہم کیسی طرح
محروم نہ ہو جائے۔ فرمایا صحابہ کرام پورے سال رمضان کے مہینہ رہنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہمارے لیے پورا سال ہی رمضان کا مہینہ بنا دے تاکہ رمضان کے خیر برکت پورے سالوں میں ہم حاصل کرتے رہے۔ تو ہم اتنے تو زیادہ نہیں کر سکتے ان اکابر کی طرح، کم سے کم یہ تو ہو جائے جب یہ رجب گزر رہا ہے، شعبان آ رہا ہے، شعبان اور رمضان میں نیک کاموں کی ہم اہتمام کریں۔ نیک کاموں کے اہتمام میں سے ایک دعا، دوسرا کام نیک کاموں کے اہتمام میں سے تلاوت۔ رمضان کے ساتھ تلاوت کی مناسبت بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں تورات، زبور، انجیل، قرآن کریم نازل فرمایا، سب رمضان میں نازل فرمایا۔ یہ رمضان کے ساتھ اللہ کے کتاب تلاوت کے ساتھ زیادہ مناسبت ہے۔ اس مناسبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہر مسلمان کو چاہیے کہ ابھی سے قرآن کی تلاوت میں لگ جائے، اور تلاوت جتنا ہو سکے دن میں رات میں کرتا رہے، اور اس کے لیے تھوڑا سا کچھ وقت نکالے۔ ہر کام کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالا جاتا ہے، نکالنے سے کام ہوتا ہے۔ تو یہ رمضان کے خیر برکت حاصل کرنے کے لیے بھی کچھ وقت انسان نکالے، ان دعاؤں کے لیے نکالے، تلاوت کے لیے نکالے، جتنا ہو سکے تلاوت میں حصہ لے، اللہ کے خیر برکت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ دو چیزیں ہیں اس وقت، ایک تو دعا کرتے رہیں اللہ تعالیٰ سے، اور دوسرا یہ کہ تلاوت میں حصہ لیتا رہے۔ اور تلاوت جو کر نہیں سکتا ان کے بارے میں بھی اکابر نے فرمایا وہ لا الہ الا اللہ، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھتا رہے۔ جتنا زیادہ پڑھتا رہے وہ 1,24,000 1,24,000 نہ ہو سکے کم سے کم 70,000 پڑھا کرے، ایک تحلیل ہو جائے گا۔ یہ قرآن کریم کے ایک ختم کے قریب قریب بنتا چلا جائے گا۔ تو یہ قرآن کریم کی تلاوت ہو، دوسرا کا لا الہ الا اللہ کی تلاوت ہو اور کثرت ہو۔ اللہ تعالیٰ بالخصوص ان تینوں کام، نمبر 1 دعا، نمبر 2 تلاوت، نمبر 3 تحلیل، ان کو پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔